بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، کہا اے موسیٰ، بے شک میں نے آپ کو لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا، پس لے لے وہ جو میں نے تجھ کو دیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور صحیحین کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، بے شک قیامت کے روز لوگ بے ہوش ہوں گے، پس سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، تو میں موسیٰ کو عرش کا پایا پکڑے پاؤں گا، تو مجھے پتہ نہ چلے گا کہ ان کو بے ہوشی طاری ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہے، یا پھر طور کی بے ہوشی کے بدلے ان کو اب بھی بے ہوشی نہ ہوئی۔ اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی بنا پر تھا، ورنہ تو آپ خاتم الانبیاء اور اولاد آدم کی دنیا و آخرت سے سردار تھے، اور یہ بات قطعی یقینی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ اس کے خلاف کا احتمال ہے۔ اور دوسری جگہ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا پردے دار شخص تھے، کوئی شخص حیا کی وجہ سے ان کی جسم کا کوئی حصہ نہ دیکھ سکتا تھا، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آپ کو اذیت دی اور کہنے لگے، یہ اس قدر سخت پردہ جسم کی کسی عیب کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو برس ہیں یا خصیتیں پھولے ہوئے ہیں یا اس قسم کی کوئی اور آفت ہے، تو اللہ عز و جل نے ان کو اس الزام سے بری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ہوئے اور اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے اور غسل فرمانے لگے، جب فارغ ہوئے تو کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اٹھا لے، لیکن پتھر کپڑے لے کر دوڑ پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا لی اور پتھر کو پکڑنے کے لیے پیچھے آئے، اور زبان سے فرماتے جا رہے تھے، میرے کپڑے اے پتھر، میرے کپڑے اے پتھر۔ پتھر بھاگے بھاگے بنی اسرائیل کے ایک جماعت تک پہنچ گئے، انہوں نے آپ کو برہنہ حالت میں اس قدر حسین جسم کے ساتھ دیکھا کہ گویا مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی افواہوں سے بری فرما دیا، اور پتھر بھی ٹھہر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لیے اور زیب تن فرمائے، اور پھر لاٹھی لے کر پتھر کو مارنا شروع ہوئے۔ اللہ کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 یا 4 یا 5 چھوٹوں ہی سے پتھر رو پڑا، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، پھر اللہ نے ان کو ان کی افواہوں سے بری فرمایا، اور وہ اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ تھے۔ بعض بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ ہونے کی مثال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کے متعلق سفارش کی اور عرض کی کہ ان کو میرا وزیر بنا دیا جائے، تو اللہ نے ان کی مراد پوری فرمائے، اور مزید ان کو نبوت بھی عطا کی، جسے فرمایا، اور ہم نے اس موسیٰ کو اپنے رحمت سے ان کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنا کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و صبر پر مندرجہ ذیل حدیث ہے کہ بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم فرمائی، پھر ایک شخص نے کہا، اس تقسیم سے اللہ کی رضا مطلوب نہیں، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی، تو آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ میں نے غصے کے آثار آپ کے چہرے میں ملاحظہ کیے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئیں، پھر آپ نے صبر فرما لیا۔ اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے متعلق بات مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف دل کے ساتھ ملوں۔ اور راوی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال آیا، آپ نے تقسیم فرما دیا، تو پھر میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، محمد نے اس تقسیم کے ساتھ اللہ کی رضا اور آخرت کی گر کو طلب نہیں کیا،
پھر وہ ٹھہر گیا حتیٰ کہ میں نے دونوں کی بات سنی۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اور میں فلاں شخص کے پاس سے گزرا اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور یہ بات ان کی آپ کو انتہائی شاق گزری۔ پھر فرمایا، بس ہمیں چھوڑ دو، بے شک موسیٰ کو اس سے زیادہ تکالیف دی گئی۔ پھر آپ نے صبر فرمایا۔ اور صحیحین میں حدیث معراج میں ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انس بن مالک بن صعصع سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ معراج والی رات چھٹے آسمان میں موسیٰ کے پاس سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا، یہ موسیٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے ان کو سلام کیا تو کہا کہ خوش آمدید ہو نبی صالح کو اور برادر صالح کو۔ پھر جب میں گزر گیا تو آپ رو پڑے۔ ان سے کہا گیا کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا کہ میں روتا ہوں کہ یہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد بھیجا گیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ اکثر صحیح اور سند کی عمدہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں ملے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں ملے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت کی ٹیک بیت المعمور تھی جس پر روز 70,000 فرشتے طواف کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور تمام روایت اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر موسیٰ کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں اور آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دلوں کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئی اور میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا جس نے افق کو بھی ڈھک دیا تھا، تو کہا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنے قوم کے درمیان۔ اور ایک دوسری روایت میں ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میں نے ایک نبی کے ساتھ قوم دیکھی اور ایک نبی کے ساتھ ایک اور 2 آدمی تھے، اور ایک نبی کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ میرے سامنے بڑی عظیم جماعت آئی، میں نے پوچھا، یہ میری امت ہے؟ فرمایا گیا، نہیں، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیے تو وہاں عظیم بہت بڑی جماعت تھی۔ پھر کہا گیا، اس جانب دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی عظیم جماعت تھی۔ پھر کہا گیا، اس جانب بھی دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی عظیم جماعت تھی۔ پھر کہا گیا، یہ سب آپ کی امت ہے اور اس میں 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ پھر قوم اس کے متعلق بات چیت میں مصروف ہو گئی، کچھ کہنے لگے، یہ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بعض نے کہا، شاید یہ وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اٹھائی ہوگی۔ بعض نے کہا، شاید وہ ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور شرک بھی اللہ کے ساتھ بالکل نہیں کیا، اور لوگوں نے بھی اپنے رائے دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، دریافت فرمایا، کیا بات ہے جس میں لگے پڑے ہوں؟ تو لوگوں نے آپ کو اپنی اپنی بات کی خبر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغتے نہ ہوں گے۔ پہلے لوگ جانوروں کو اور اپنے جسموں کو لوہے سے مرض کی وجہ سے داغ دیتے تھے، اس سے منع فرمایا، اور وہ ناجائز جھاڑ پھونک بھی نہ کرتے ہوں اور نہ بدفعلی لیتے ہوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوں۔
پھر عکاشہ بن محسن اسدی اٹھے اور پوچھا ہاں۔ پھر ایک اور صحابی اٹھا اور یہی سوال کیا، تو فرمایا یا رسول اللہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ فرمایا تجھ سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ فرمایا گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ثنیہ گھاٹی کے راستے سے اتر رہے ہیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اللہ کا قرب پا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو ہرشا گھاٹی پر پہنچے۔ پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہرشا ہے، یعنی ہرشا نامی جگہ کی گھاٹی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس بن متی کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ سرخ اونٹنی پر سوار ہے اور کھجور کی چال کی رسی کی لگام ہے اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا میں نے موسیٰ سے ملاقات کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت و حلیہ بیان فرمایا کہ وہ نرمی میں درمیانے اور بڑے سر والے، گویا وہ شنو قبیلے کے ہیں، اور میں عیسیٰ بن مریم سے ملا۔ پھر آپ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ میانے قد والے سرخ رنگ کے ہیں، گویا کہ حمام سے نکلے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں ان کے اولاد میں ان کے زیادہ مشابہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک تپڑ رسید فرمایا، تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے تو ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ تو فرمایا اب ہی صحیح۔ فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے، ہجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اگر میں اس جگہ موجود ہوتا تو تم کو ان کی قبر کی راستے کی دائیں طرف سرخ ٹیلے کے پاس دکھلا دیتا۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تہ میں سے نکالنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ان کو بیت المقدس میں لے جانے والے ہیں، جبکہ یہ اہل کتاب اور جمہور دونوں کے خلاف ہے۔ اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان تہ میں ہی وفات پائی کہ جب انہوں نے موت کو اختیار فرما لیا تو دعا کی کہ اے پروردگار مجھے سرزمین مقدس حجر کی طرف قریب فرما دیجیے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو چکے ہوتے تو یہ دعا نہ فرماتے۔ اور جب آپ نے میدان تہ میں وفات قریب ہوئی تو تب چاہا کہ چلو بیت المقدس کی قریب ہی ہوا جائے، اور آپ نے گویا اپنے قوم کو بھی ابارا کہ وہ اس بارے میں کوشش کرے، اور آپ کی قبر حجر کی قریب ہے۔ اور وہب بن منبہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے حسین اور تر و تازہ اور خوش منظر قبر کوئی نہ دیکھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کس کے لیے یہ قبر کھود رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے بندوں میں سے کسی کریم بندے کے لیے کھود رہے ہیں، اور اگر آپ اس بندے کے ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قبر میں داخل ہو جائے اور دراز ہو جائے اور اپنے رب کی طرف لو لگا لے اور اپنی جان کو ہلکا اور آسان کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر گزرے اور پھر وہی وفات ہو گئی۔ پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔